اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا فرمان بیان فرمایا۔ قال اللہ تبارک و تعالی من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی میرے کسی ولی میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں بھی اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے ولی اور اللہ کے دوست سے کیا مراد ہے؟ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ ولی المؤمنین، اللہ رب العزت مومنوں کا ولی ہے۔ جو بھی کوئی بندہ مومن ہے وہ اللہ رب العزت کا ولی ہے، اللہ رب العزت کا دوست ہے، اللہ رب العزت کو وہ بندہ پیارا لگتا ہے۔ اپنے معاشرے میں ہم لوگوں نے جن کو ولی بنایا اور ولی سمجھا ہوا ہے کہ ان کے خاص قسم کے کپڑے ہوں، لمبے لمبے چولے ہوں اور سبز رنگ کے سرخ رنگ کے ان کے کرتے ہوں، اور اسی طرح کوئی 8-10 مرید ان کے آگے پیچھے ہوں۔ اور آج کل تو صورتحال مزید خراب ہے کہ نعوذ باللہ دل کو جاری کرنے کے نام پر کس کس طرح کے ڈانس کروائے جا رہے ہیں۔ موٹی سی بات ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت اسی انداز میں کرتے تھے؟ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں شریعت سکھانے کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا کہ میں سامنے بیٹھا ہوں تم نعوذ باللہ ناچنا شروع کر دو، یا الٹے سیدھے ہو کے جیسے کرنٹ لگ رہا ہے؟ تو یہ کوئی اللہ کے ولی نہیں ہے، نہ یہ دین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ طریقہ کار تھا، نہ ایسے عمل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کوئی تعلق ہے۔ تو جو بندہ بھی ولی ہے وہ اللہ رب العزت کا دوست ہے۔ میں ایک ولی کا نقشہ آپ کے سامنے بیان کروں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنگل صحرا میں سفر کر رہا تھا، سفر کرتے کرتے اس نے یکدم بادل کی ایک ٹکڑی سی آواز سنی، اس کے حدیقت فلان۔ بادل کو حکم دیا جا رہا تھا کہ فلاں بندے کا جو باغ ہے نا اس کو جا کے سیراب کرو۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا، اس نے نظر اٹھا کے اوپر دیکھا تو اس نے دیکھا کہ بادل کی ایک ٹکڑی باقی بادلوں سے علیحدہ ہوئی، اس میں پانی تھا۔ تو وہ بندہ اپنا راستہ چھوڑ کے اس بادل کے پیچھے چل پڑا کہ دیکھوں یہ ماجرا ہے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک پتھریلی سنگلاخ وادی آئی جہاں پانی زمین کے اندر جذب نہیں ہوتا، وہاں جا کے وہ بادل کا ٹکڑا برسا اور پانی ایک اکٹھا ہو کے ایک کھال کی طرف چل پڑا۔ وہ بندہ اسی پانی کے پیچھے پیچھے حتیٰ کہ کچھ سفر طے کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک باغ ہے اور وہاں ایک شخص نے کسی کئی اپنے موڈے پہ رکھی ہوئی ہے اور پانی لگا رہا ہے۔ اس بندے نے اس سے پوچھا بھی اللہ کے بندے تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا بھی تمہیں کیا ہے؟ آج تک گزرنے والے مسافروں میں سے کسی نے میرا نام نہیں پوچھا، آپ اجنبی ہو تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے میرا نام پوچھنے کی؟ اس نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ میں نے ایسے بادلوں سے آواز سنی ہے، اور پھر صرف آواز ہی نہیں بلکہ جو عملی مظاہرہ ہے وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اسی پانی کے پیچھے چل کے میں یہاں تک پہنچا ہوں۔
تو اس نے کہا بھئی میرا فلاں نام ہے، وہی نام بتایا جو بادلوں سے اس نے سنا تھا۔ پھر اس نے کہا بھی تمہارا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت بادلوں کو باقاعدہ یہ حکم دے رہے اور یہ بادلوں کا پانی تم تک پہنچا ہے؟ تو اس نے کہا بھی اب جب کہ تمہیں یہ ساری باتیں معلوم ہو گئی ہیں تو میرا عمل یہ ہے کہ باغ کا جب پھل آتا ہے میں اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ ایک حصہ میں اپنے بیوی بچوں کی گھر کی دیکھ بھال کے لیے رکھتا ہوں، ایک حصہ باغ کی دیکھ بھال کے لیے خرچ کر دیتا ہوں، اور جو تیسرا حصہ ہے نا وہ اللہ کے نام پہ یتیموں مسکینوں میں جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں تقسیم کر دیتا ہوں۔ میں اس واقعے سے یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ وہ بندہ جس نے باغ کو پانی لگایا ہوا ہے، پانی لگانے والے فصل کو، باغ کو پانی لگانے والے کی حیثیت، شخصیت، حالت کیا ہوتی ہے؟ اس نے اس کے جو پرانے کپڑے ہوں، رف کپڑے وہ پہنے ہوتے ہیں، پھٹی پرانی بنین اور دھوتی سی باندھی ہوتی ہے، سارے جسم پر اس کے مٹی ہوتی ہے۔ اب یہ بندہ ہے، یہ اللہ کا ولی ہے جو حلال کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، محنت اور کوشش کر رہا ہے، جس کے جسم پر مٹی لگی ہوئی ہے، اس کے کپڑے دیکھو، اس کا نقشہ، اس کی حالت ہمارے ذہن اور تصور میں آتی ہے، لیکن چونکہ وہ حلال کے لیے محنت اور کوشش کر رہا ہے، بظاہر اس کے لمبے لمبے چولے نہیں ہیں، بظاہر اس نے 3 رومال اور پگڑیاں نہیں باندھی ہوئی، ہو سکتا ہے سر سے ننگا ہو، اور محنت مزدوری کی شکل ہے، اس کی حالت ہے، تو یہ بندہ اللہ رب العزت کا ولی ہے جس کے باغ کو سیراب کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بادلوں کو خصوصی حکم جاری کیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے ولی ہوتے ہیں۔ آج بھی جو لوگ محنت اور مزدوری کرتے ہیں، حلال کھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے گھر میں پردہ ہے، نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کا دل نہیں دکھاتے ہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سن کے ان کو مانتے ہیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی لوگ اللہ کے ولی ہیں۔ جو خاص قسم کا ایک ماحول بنا دیا گیا ہے کہ یوں ہوگا تو وہ اللہ کے ولی ہیں، یا پھر یہی ہے کہ مر جائیں تو دربار بنا دو۔ بڑی دلیل کیا ہے جی ان کے ولی ہونے کی؟ دربار بنا ہوا ہے۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کسی کے ولی ہونے کی۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے واللہ ولی المؤمنین۔ تو جو بندہ اللہ کے کسی ایسے ولی سے، اللہ کے کسی دوست سے، یعنی مومن بندے سے نفرت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اس کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، اللہ رب العزت کا بھی ایسے بندے کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم مسلمان ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، کئی سال تک تعلق ختم کر دیتے ہیں۔ تو جب وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ہمارے ذاتی کسی چپکلش کی وجہ سے ہمارے دل میں اگر اس کی نفرت ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھی رحمت اور برکت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ میرا بندہ فرائض جو میں نے اس پر فرض کیے ہیں ان کے ساتھ جتنا میرا قرب اور تقرب حاصل کر سکتا ہے ایسی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز اللہ رب العزت نے فرض کی ہے، 1 مہینے کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں، اگر اللہ نے مال دیا ہے نصاب کو پہنچتا ہے اس کی زکوٰۃ اللہ رب العزت نے فرض کی ہے، اور اسی طرح اگر فرصت اور طاقت ہے تو زندگی میں 1 دفعہ حج کرنا فرض ہے۔ ان فرائض کو ادا کرنا لازمی اور ضروری ہے، اللہ رب العزت کے تقرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نوافل کے ساتھ، نوافل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو فرض ہے اس کے علاوہ جو اپنی خوشی سے کوئی بندہ نیکی کا کام کرتا ہے، اس کی کوئی ایک خاص قسم نہیں ہے۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ یہ بھی بعض اوقات ہم ایک دوسرے سے دوری اختیار کر لیتے ہیں اپنی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے۔ جو نفلی نیکیاں ہیں ان کے 1000 نہیں لاکھوں راستے ہیں، کوئی بندہ کسی نیکی کو کر لیتا ہے، کوئی بندہ کسی نیکی کو کر لیتا ہے۔ اب ایک شخص کو اللہ رب العزت نے توفیق بخشی، وہ نفل و نوافل کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، اب وہ دوسروں پر اعتراض کرے کہ یہ تو نفل و نوافل نہیں پڑھتے۔ ایک شخص کو اللہ نے توفیق بخشی ہے، وہ ذکر اذکار کثرت سے کرتا ہے، اب وہ اعتراض کرے کہ باقی ذکر اذکار تو نہیں کرتے۔ ایک شخص کو اللہ نے توفیق بخشی، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ کہے جی باقی قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں۔ ایک شخص کو اللہ رب العزت نے توفیق بخشی، وہ صدقہ خیرات کثرت کے ساتھ کرتا ہے، مسجد سے محبت کرتا ہے، وہ لوگوں کے کام آتا ہے، ان کی مجبوریوں میں، ان کی تکلیفوں میں، ان کے دکھ درد میں ان کا شریک غم ہوتا ہے۔ تو یہ جو نفلی نیکی ہے، جیسے ایک عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ رب العزت نے اس کی اس نفلی نیکی کی قدر کی اور اللہ نے اس کی معافی کا ذریعہ بنا دی۔ ایک شخص نے اس درخت کی ٹہنی کو کاٹ دیا
جو لوگوں کے سروں میں لگ کے ان کو تکلیف دیتی تھی، اللہ رب العزت نے اس کو معاف کر دیا۔ اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ 40 کام ہیں چھوٹے چھوٹے، ان میں سے کوئی بھی کام اگر بندہ اللہ کی رضا کے لیے کر لیتا ہے تو وہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی مثال بیان کی کہ اگر کسی کے پاس دودھ والی بکری ہے اور دوسرے ہمسایہ کے پاس، دوست کے پاس اب دودھ والا جانور نہیں ہے، تو وہ اپنی دودھ والی بکری اس کو دے دیتا ہے کہ یہ 5 مہینے 6 مہینے آپ کے پاس رہے گی، تو دودھ آپ پیتے رہو، جب اس کا دودھ ختم ہو جائے گا میں اپنی بکری واپس لے آؤں گا۔ صرف اس نے دودھ والا جانور دیا ہے کہ ان کے گھر کا جو دودھ کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا یہ عمل، حالانکہ بکری اس کے پاس واپس آ جائے گی، گائے ہے، بھینس ہے، تو یہ بھی اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو جو نیکی کے کام ہیں اس کی ایک نہیں کئی شکلیں ہیں۔ جس بندے کو اللہ رب العزت جو توفیق عطا فرما دے، بندہ اس نیکی کے کام کو ہاتھ سے نہ جانے دے بلکہ اس کو کرنے کی کوشش کرے۔ دوسرا، اگر کوئی ہے اس کی طرح بھی نیکی کرنے کی کوشش کرے، لیکن کسی پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی شخص فرض کا تارک ہے، ایک شخص 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے، یہ بے نماز بندہ ہے۔ وہ رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتا، اس کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے چونکہ وہ فرض کو ترک کر رہا ہے، فرض کو چھوڑ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث جو نوافل کے متعلق تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا بندہ ان نوافل کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تلاش میں رہتا ہے حتی احببتہ، بندہ نیکی کے کام کا متلاشی رہتا ہے، نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی مخلوق سے ہمدردی سے پیش آتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اپنے اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ اور جب اللہ رب العزت کی محبت بندے کو حاصل ہو جاتی ہے، پھر اللہ رب العزت اپنی مخلوق کے اندر اس بندے کی محبت رکھ دیتے ہیں، اس بندے کا احترام رکھ دیتے ہیں۔ سو میرے بھائیوں، یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اب میں اپنا ٹاپک ذرا بدل رہا ہوں۔ احادیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت ہیں، قرآن مجید کی تشریح ہیں، اللہ رب العزت نے 2 چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ایک قرآن مجید ہے اور اس کی تشریح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنا باعث ثواب ہے، باعث برکت ہے، لیکن شریعت کے مسائل کو صحیح معنوں میں گہرائی کے ساتھ سمجھنے کے لیے حدیث کا مطالعہ لازمی اور ضروری ہے۔ قرآن مجید عقائد کے متعلق اور بہت سارے مسائل کے متعلق وضاحت دیتا ہے، لیکن جس طرح قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ جو اسوہ حسنہ ہے ہمیں کہاں سے ملے گا؟ صحابہ کرام نے، محدثین کرام نے اس پر بڑی محنت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کی احادیث کو کتابوں کی صورت میں جمع کیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ جب یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ حدیث کی ایک ایسی کتاب ہونی چاہیے کہ جس میں خالصتاً صحیح احادیث ہوں، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بیڑے کو اپنے سر لیا، یہ ذمہ داری اٹھائی، اور پھر انہوں نے صحیح بخاری کی صورت میں حدیث کی ایک ایسی کتاب مرتب کر کے دی جس پر اس وقت سے لے کر آج تک تمام ماہرین فن محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ضعیف حدیث نہیں۔ کتابیں اس سے پہلے بھی موجود تھیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تھی، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا موطا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں تھیں، احادیث کے متعلق کتابیں موجود تھیں، اور بھی بڑے بڑے محدثین نے احادیث جمع کی ہوئی تھی، لیکن اب ضرورت تھی کہ ایسی احادیث جمع کی جائیں کہ جن کے اندر کسی قسم کا شک نہ ہو، شبہ نہ ہو، پڑھنے والا آنکھیں بند کر کے اس کو پڑھتا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی نماز کا طریقہ، آپ کے روزے کا طریقہ، آپ کی تہجد کا طریقہ، اور جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معمول تھے وہ ہمارے سامنے یوں کھول کے آئیں کہ مزید ہمیں تحقیق کی ضرورت نہ رہے۔ اب ماہرین فن کا اس وقت سے لے کر آج تک آپ سنتے ہوں کہ صحیح بخاری، حدیث کی اور کسی کتاب کا نام آپ کو نہ بھی آتا ہو نا، صحیح بخاری کا نام آپ کو آتا ہے۔ اللہ نے اس صحیح بخاری کو یہ قبولیت کیوں عطا فرمائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ کا خلوص ہے، اور پھر جو کچھ انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کے اندر انہوں نے وہ ہمیں جمع کر کے دیا ہے۔ تو لہذا آج صحیح بخاری کی صورت میں جو ہمارے پاس یہ حدیث کا مجموعہ موجود ہے، جس پر محدثین کا اتفاق ہے
قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اس کا مطالعہ لازمی اور ضروری ہے تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے جو معمولات ہیں ان کی گہرائی ہمیں سمجھ میں آئے۔ اور بر صغیر کے اندر اب میں ذرا مزید اپنے مضمون کو کلوز کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں آج سے 200-250 سال پہلے حدیث کو ترجمے کے ساتھ اور قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا یوں کہیں کہ جائز نہیں تھا، کہا جاتا تھا کہ یہ کفر ہے۔ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ اگر پڑھیں گے عام بندہ تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ کفر ہے، لہذا فقہ کی چند کتابیں تھیں ان کو پڑھایا جاتا تھا اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، الحمدللہ یہ صحرا محدثین کے سر ہے، اہل الحدیث کے سر ہے کہ انہوں نے یہاں پر قرآن مجید کو اور احادیث رسول کو ترجمے کے ساتھ تشریح کے ساتھ پڑھنا پڑھانا شروع کروائے۔ اسی کی انہی محدثین کی آج محنتیں ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک حدیث اور آپ کی ایک ایک سنت کے لیے محنت کی ہے، اپنی جانیں قربان پیش کی ہیں اور لوگوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصل زندگی کے مسائل تھے وہ پہنچائیں۔ مثلا آج ہم یہ بات کرتے ہیں کہ رفع الیدین بظاہر ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، لیکن جب سوال ہی بار بار رفع الیدین کے متعلق ہوگا تو اس کا جواب تو پھر رفع الیدین کی صورت میں ہی آئے گا، کوئی اور سوال ہوگا تو دوسرا جواب ہوگا نا۔ اور چند ایک مسائل ایسے پہچان بن گئے جماعت اہل حدیث کی کہ جب بندے کو وہ سمجھ اگرچہ وہ چھوٹے مسائل تھے لیکن اگر بندہ وہ مسائل سمجھ لیتا تو اس کا پورے کا پورا عقیدہ ہی درست ہو جاتا۔ کل کا درست ہونا جز کے درست ہونے پر ٹھہرا۔ اس لیے الحمدللہ ان سنتوں کی وضاحت کے متعلق اہل الحدیث نے محنت کی اور عوام الناس کو یہ باتیں سمجھائی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عقیدہ توحید خالص کہ اللہ رب العزت کی ذات میں، اللہ رب العزت کی صفات کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، اگر کسی انداز میں شرک ہو تو وہ شرک شمار ہوگا اور مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے متعلق بہت سارے مسائل ایسے تھے کہ جو علماء کے ہاں مبحث فی تھے، ان کے اندر بحث ہوتی تھی، لیکن اہل الحدیث نے، محدثین نے وہ مسائل کھنگال کے اور ان کی چھان بین کر کے قوم کے سامنے رکھے ہیں۔ اب اللہ رب العزت کی رحمت سے جس کو سمجھ آئے نہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا مسئلہ ہے یا پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ باتیں کہی گئیں کہ وہ نعوذ باللہ جادوگر ہیں یا ان پر جادو کر دیا گیا ہے، تو یہ ایک کہنے کی حد تک ہے، بات سمجھنے والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو جادوگر کہا گیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پیاری قوت بیان عطا فرمایا گیا تھا، جب وہ لوگوں کو بات سمجھاتے تھے، لوگوں کو بات سمجھ آتی تھی، ان کی زبان کے اندر مٹھاس ہوتی تھی، نبوت کی مٹھاس، نبوت کی قوت بیان، اور لوگ ان کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتے تھے، تو وہ لوگ پھر یہ تانا دیتے کہ ایسے جیسے کسی نے ان پر جادو کر دیا۔ یہ کہنے کا مقصد، یا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہا جائے کہ مشرکین مکہ کہتے تھے تم ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو کہ جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی زندگی دیکھی جائے، جادوگر کی سوچ اور فکر کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنے جادو کے ذریعے، شعبدے اور کرتب کے ذریعے فوراً ہی اپنی وہ پیسے کمانے کی کوشش میں ہوتا ہے۔ اس نے کوئی کرتب دکھایا، ہاتھ کی صفائی دکھائی، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ مل جائے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے، فرعون سے کیا وعدہ لے کے آئے تھے کہ اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ یہ ایک جادوگر کی سوچ ہوتی ہے، پیغمبر کی کبھی اس طرح سوچ نہیں ہوتی ہے۔ پیغمبر تو بھوکا پیاسا رہ کے 40 دن اس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، اس نے کبھی کسی سے 1 روپے کا، 1 لقمے کا مطالبہ نہیں کیا۔ تو جادوگر جو تھے، جب تک وہ جادوگری کی سوچ میں تھے، وہ فرعون سے بھی مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرعون نے کہا جی انکم اذا من المقربین، تم اس وقت قریب ترین ہمارے وزیر ہوو گے، تمہیں مشیر بنا دیا جائے گا اور تمہیں مشیر خاص بنا دیا جائے گا۔ وہ اس شرط پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے کے لیے میدان میں اترے۔ تو مقصد یہ تھا کہ یہ ایک جادوگر یا جو شعبدہ باز قسم کا بندہ ہوتا ہے، اس کی سوچ بس اتنا ہوتی ہے کہ مجھے فوری طور پر کچھ نہ کچھ مل جائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح کا کسی سے کوئی مطالبہ کیا تھا یا کسی بھی نبی نے؟ تو مشرکین مکہ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یا انبیاء کے متعلق یہ کہتے تھے کہ ان پر جادو کر دیا گیا ہے، تو ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگ نہ کریں، ان کی قوت بیان سے جو ہے وہ لوگ مسحور ہو جاتے تھے، ان کو بات سمجھ آتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح کے جو مسائل ہیں،
الحمدللہ محدثین نے ان کو واضح کیا ہے، قوم کے سامنے رکھا ہے۔ قرآن کے ساتھ حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات کھل کے سامنے آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز وہی نماز ہے جو آج محدثین ادا کرتے ہیں، اہل الحدیث کی مساجد میں ادا کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے باقی مسائل روزے سے متعلق ہوں یا زندگی کے جس شعبے سے متعلق ہوں، قرآن اور حدیث میں الحمدللہ بالکل واضح ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس کسی نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی ہے۔ چونکہ پیغمبر اللہ رب العزت کا فرمان لے کے آیا ہے تو ہمیں شرع صدر ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے متعلق صحابہ کرام نے بھی اس سلسلے میں قربانیاں دی ہیں، آپ کی ایک ایک سنت کو واضح کیا ہے، اجاگر کیا ہے۔ حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق میرے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ شادی کے ایک مجلس میں شریک تھے، ولیمے کی دعوت تھی اور ان کے ہاتھ سے ایک لقمہ یا ایک بوٹی گر گئی، تو انہوں نے وہ پرات کو چھوڑ کر جو بھری ہوئی پرات تھی سالن کی، وہ گری ہوئی بوٹی اٹھائی، تو ان کا بیٹا نوجوان ساتھ بیٹھا تھا، اس نے تھوڑی سی اپنے لیے شرم محسوس کی کہ میرے دوست کیا کہیں گے کہ بابا جی کو بوٹیوں کی کوئی کمی ہو گئی تھی، انہوں نے گری ہوئی بوٹی اٹھائی ہے۔ تو اس نے نا شاید کچھ اپنے ابے کو کہہ دیا، بے ابا جی ذرا آپ لحاظ رکھتے ہیں مجلس کا، تو انہوں نے کہا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، آپ کا جو حکم ہے، وہ تیرے ان دوستوں کے اشاروں سے مجھے زیادہ عزیز ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر کھانا کھاتے ہوئے لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا لو، جو کھانے کے قابل ہے وہ کھا لو، جو نہیں کھانے کے قابل اس کو پھینک دو۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے متعلق صحابہ کرام نے بھی محبت کی ہے اور عمل کیا ہے۔ الحمدللہ آج اہل الحدیث محدثین بھی صحابہ کرام کی انہی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے الحمدللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو مانتے بھی ہیں، ان پر عمل بھی کرتے ہیں اور شرع صدر کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ساتھ، عقائد کے ساتھ بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ بھی اسی طرح محبت کرتے رہیں، یہی ہمارے لیے اخروی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد